السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں قصر نماز کے بارے میں کہ مطلب جو مسافر بننے کے لیے شرط ہے، مسافر جو نماز پڑھتا ہے قصر، وہ کتنا سفر ہوگا تو وہ قصر نماز پڑھے گا، اس کی کتنی صورتیں ہیں، وہ کیا طریقہ ہوگا، وہ کتنا جو سفر ہے وہ کتنے کلومیٹر ہوگا تو ہم قصر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کہ نیو آنے والے بھائیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بغیر ٹائم کو ضائع کیے۔ تو سب سے پہلے ہے کہ نماز جو ہے یہ قصر کرنے کے لیے یہ بات جو ہے یہ ضروری ہے۔ قصر ہم نماز تبھی پڑھیں گے جب جو ہمارا فاصلہ ہے، جو ہمارا سفر ہے وہ 132 کلومیٹر ہو۔ 132 کلومیٹر یا اس سے زیادہ، اس سے کم ہوگا تو نہیں ہوگا، اس سے زیادہ جانے کا جو ہے نا یہ ارادہ ہو، 132 کلومیٹر کا یا 132 کلومیٹر سے زیادہ جانے کا ارادہ ہو، آپ نے نیت کی ہوئی ہو، تو پھر آپ جو ہے نا یہ قصر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بھی اس صورت میں کہ جب آپ گھر سے نکلنے لگیں، جب آپ اپنی منزل سے نکلنے لگیں تبھی نیت کرنی ہے آپ نے، تب آپ قصر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگرچہ آپ کو معین نہیں ہے، آپ نے معین نہیں کیا کہ میں نے مطلب جانا کدھر ہے، لیکن ذہن کے اندر اتنا ہونا چاہیے کہ میرا یہ سفر 132 کلومیٹر بن سکتا ہے، 132 کلومیٹر ہے تو آپ نماز قصر پڑھ سکتے ہیں، وگرنہ نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ درمیان سفر کے نیت کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے پہلے 100 کلومیٹر سفر کیا، گھر سے نیت کی کہ میں سفر پہ نکلنے لگا ہوں، اور یہ نہیں ہے کہ 132 کلومیٹر ہے، جب نکلنے لگے تو تب ذہن میں یہی ہے کہ 100 کلومیٹر کا میں سفر کرنے لگا ہوں، تو آپ راستے میں گئے، پھر آپ نے سوچا کہ چلو یار میں نیت کر لیتا ہوں، اور یا پھر آگے کہیں راستے میں ہی پروگرام بنا کہ چلو یار آگے چلتے ہیں، وہ 50 کلومیٹر بن گیا یا پھر 32-33 کلومیٹر اور بن گیا۔ اگر وہ ٹوٹل ملائیں وہ پیچھے والا 100 اور یہ جو ابھی آپ نے نیت کی ہے یہ ملائیں تو 132 کلومیٹر بنتا ہے یا پھر زیادہ بن جاتا ہے، تو بھی آپ قصر نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ گھر سے نکلیں گے، جدھر سے مطلب آپ نے سفر سٹارٹ کیا ہے، اس وقت ہی آپ کی نیت ہونا ضروری ہے 132 یا 132 کلومیٹر سے زیادہ کی۔ راستے میں آپ جو نیت کریں گے وہ آپ کی اس کے اندر شمار نہیں کی جائے گی۔ اور اگر آپ مثال کے طور پر جب آپ گھر سے نکلے تو 100 کلومیٹر کی نیت تھی، پھر آپ تھوڑی دیر سفر کرنے کے بعد آپ نے نیت کی کہ چلو تھوڑا اور سفر کرتے ہیں، جس سے وہ مجموعی جو صورت ہے وہ 132 کلومیٹر کی بنتی ہے۔ یہ تو ہم نے سن لیا، جان لیا کہ اس سے قصر نماز کی اجازت نہیں ملتی شریعت میں۔ اور اگر وہ جو 100 کلومیٹر ہے پیچھے والا، اگر اس کو بھی شامل نہ کریں اور آگے جو 32 کلومیٹر ہے وہ آپ نے مطلب 30 کلومیٹر یا جتنے بھی آپ نے آگے نیت کی ہے وہ زیادہ بنتا ہے، مطلب پیچھے والا آپ چھوڑ دیں، جو آپ نے نیت کی ہے وہ ہی 132 کلومیٹر کی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ جب گھر سے نکلے تو 100 کلومیٹر کی نیت کر کے نکلے کہ چلو میں نے 100 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے، تو قصر نماز تو ہوگی نہیں۔ لیکن جب آپ تھوڑے سفر کرنے کے بعد آپ نے نیت کی کہ چلو یار میں نا ادھر سے 132 کلومیٹر آگے سفر کروں گا، ٹوٹل ہو گیا 232 کلومیٹر، تو پھر اب آپ کو قصر کی اجازت مل سکتی ہے، پھر آپ قصر نماز جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہو گئی قصر نماز پڑھنے کی صورت۔ اور اس کے اندر بھی یہ ہے کہ اگر آپ 10 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد رکے، مطلب 4 دن کا جو ہے نا آپ نے قیام کرنا، یا پھر 100 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد آپ نے کسی جگہ پہ رکنا ہے، کسی ہوٹل میں یا کسی بھی جگہ پہ آپ نے سٹے کرنا ہے، تو اگر تو وہ 4 دن کا سٹے ہے تو پھر بھی آپ کو قصر کی اجازت نہیں ملتی، چاہے پھر آپ نے اس 100 کلومیٹر سے آگے ہی 100 کلومیٹر کیوں نہ کرنا ہو، پھر بھی آپ کو قصر کی اجازت نہیں ملے گی۔ اس میں یہ بات آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے کہ آپ کا جو سفر یہ ہے یہ شروع ہونے والا ہے جہاں سے آپ کے شہر کی یا گاؤں کی آبادی ختم ہوگی، تب جو آپ کی مسافت ہے، جو آپ کا فاصلہ ہے، یہ اس کی مقدار تب دیکھی جائے گی، درمیانے شہر یا درمیانے گاؤں سے آپ کے فاصلے کی پیمائش نہیں کی جائے گی۔ اور اگر آپ نے جس منزل پہ جانا ہے اس تک جاتے ہیں 2 راستے، ایک جو ہے وہ ہے 132 کلومیٹر یا اس سے زائد بنتا ہے، اور جو دوسرا ہے وہ تھوڑا کم ہے 132 کلومیٹر کے، جو ہے نا وہ 132 کلومیٹر والا یا جو اس سے زائد بن رہا ہے، اگر اس راستے پہ جا رہے ہیں، اگر تو اس کے فائدے ہیں آپ کے پاس، مطلب یا تو دینی یا دنیاوی کوئی غرض ہے جو لمبا راستہ آپ نے اختیار کیا، اگر تو دینی کوئی فائدہ ہے یا دنیا کو کوئی فائدہ ہے، مطلب وہ راستہ اچھا ہے، خراب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے جا سکتے ہیں، یا پھر کسی بھائی سے آپ نے ملاقات کرنی ہے تو آپ جا سکتے ہیں، اس راستے بھی اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ قصر نماز کر سکتے ہیں اگر کوئی فائدہ ہے تو،
یا پھر وہ پرامن ہے یا پھر آپ نے کسی سے ملاقات کرنی ہے. تو اگر آپ چاہے پھر وہ جو سفر ہے وہ 132 کلومیٹر ہے یا 132 کلومیٹر سے زائد ہے تو آپ قصر نماز کر سکتے ہیں. لیکن اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا کو کوئی فائدہ ہے نہ دنیاوی ہے، ویسے ہی آپ جا رہے ہیں مطلب کہ چلو یار لانگ ڈرائیو ہو جائے گی اسی پہ چلتے ہیں، وہ شغل میں اللہ ہی صحیح، تو کوئی غرض نہیں ہے. اگر آپ پھر وہ جو قصر نماز ہے وہ نہیں پڑھ سکتے، چاہے پھر وہ سفر جو ہے وہ 132 کلومیٹر کا ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی آپ قصر نماز نہیں پڑھ سکتے. اب یہ تو ہم نے جان لیا کہ کتنا سفر ہوگا اور کس طریقے سے ہوگا تو ہم جو ہے وہ قصر نماز پڑھ سکتے ہیں. اب یہ جانتے ہیں کہ جو مسافر ہے وہ مسافر ہے کب تک، اس کا سفر کب ختم ہوگا، وہ قصر نماز جو ہے وہ پڑھنا کب ترک کرے گا، صحیح نماز کی طرف کب لوٹے گا. یہ ہے کہ جب جو مسافت قصر ہے 132 کلومیٹر یا اس سے زائد فاصلہ مطلب جب اس نے طے کر لیا، اب اس نے اپنے جو وطن ہے اس نے واپس آنا ہے، تو اس کی رہنے کی نیت ہو اپنے وطن میں یا نہ ہو، یا مطلب کسی ضرورت سے ہی کیوں نہ وہ آیا ہو، چاہے وہ کسی ضرورت سے آیا ہے یا کسی بغیر ضرورت کے آیا ہے، جیسے ہی وہ اپنے وطن کی دیواروں میں داخل ہوگا یا آبادی کے اندر، تو اس کا جو قصر نماز پڑھنا ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کا قصر نماز پڑھنا فوراً ختم ہو جائے گا جب وہ آبادی کے اندر داخل ہوگا. اور دوسرا کہ اگر بندہ نکلا 132 کلومیٹر کی سفر جو ہے اس کی نیت کر کے نکلا گھر سے، راستے میں پہنچا، کیونکہ جب اس کی 132 کلومیٹر کی نیت ہے تو وہ قصر نماز ہی پڑھے گا، چاہے پھر ابھی وہ گھر سے کتنا ہی دور گیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن تھوڑا دور جانے کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف لوٹا، اپنے وطن کی طرف لوٹا. یہاں پہ یاد رکھنا ہے کہ وطن بندے کا وہ ہے جہاں پہ اس کی مستقل رہائش ہے، پھر چاہے مطلب وہ اس سے سالوں ہی کیوں نہ دور رہا ہو. جیسے آج کل ہم ملک سے باہر جاتے ہیں تو کتنے سال وہاں پہ رہتے ہیں، لیکن مستقل رہائش وہ ہے جو اپنا گھر ہے. تو جب وہ مطلب راستے سے گھر کی طرف اپنے لوٹے گا، جیسے ہی وہ لوٹنے کی واپس نکلنے کی نیت کرے گا، ویسے ہی اس کا سفر ختم ہو جائے گا. واپس شہر کے اپنے گاؤں کی آبادی کے اندر، چونکہ آج کل فصیل پہلے گاؤں کے جو مطلب 4 دیواری ہوا کرتی تھی ایک گاؤں کے اطراف میں، لیکن اب نہیں ہے، تو جیسے ہی وہ آبادی کے اندر داخل ہوگا تب ہی اس کا سفر جو ہے وہ منقطع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، وہ قصر نماز نہیں پڑھ سکتا. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا، اور اگر آپ نے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے. میں انشاءاللہ ایسی ہی ویڈیو لاتا رہوں گا جو علم دین سیکھنے کے اندر آپ کو معاون ہوگا، مددگار ہوگا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ.